کم ہیں. مجھے یہ پتا ہے بہت زیادہ ہے, میں مانتا ہوں بڑی خطائیں ہیں, بڑے جرم ہیں, مگر ایک حساب ضرور آتا ہے مجھے کہ جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمتوں سے کم ہیں. میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے, مگر اور کوئی کاؤنٹنگ نہیں آتی مجھے. ایک کاؤنٹنگ پتا ہے کہ جتنا تو بڑا رحیم ہے نا, تیری رحمت جتنی بڑی ہے اس کے مقابلے میں میرے گناہ کچھ نہیں. اسی کریم سے بھروسہ ہے, اسی رحمان سے بھروسہ ہے. بس درود پاک کی کثرت کیجئے, اللہ سے سچی محبت کیجئے, توبہ کیجئے. وہ بڑا کریم ہے, وہ رحمان ہے. جو وہ کروڑوں کو بخش رہا ہے تو مجھ جیسے گناہگار کو بخشنا اس کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے. نیت کر لیں کہ بس انشاءاللہ آج کے بعد درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, یہ تابعی بزرگ ہیں. آج یہ بھی سمجھ لے تابعی کس کو کہتے ہیں, صحابی کس کو کہتے ہیں. پہلے یہ ڈیفینیشن سمجھ لے. جس شخصیت نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا یا صحبت اٹھائی. دیدار کرنا شرط نہیں ہے کیونکہ کچھ صحابہ نابینا بھی تھے. صحبت اٹھائی ایمان کی حالت میں اور ان کا انتقال بھی ایمان پر ہوا تو وہ صحابی ہیں. اور سبحان اللہ, ہر صحابی جنتی ہے, ہر صحابی نبی جنتی. اس سے بڑی کمال کی بات ہے, دنیا کا کوئی کتب, کوئی ابدال, کوئی غوث کسی صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. لیکن غوث, کتب, ابدال کی کتنی عبادتیں ہیں. امام اعظم کے بارے میں آتا ہے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. غوث پاک کے بارے میں آتا ہے آلموسٹ مور دین 30 ایئرز عشاء کے وضو سے فجر پڑھی, پوری رات کئی سالوں تک قرآن پڑھا. مگر کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ غوث, کتب, ابدال, کسی ایک صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. اور کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا. ہے نا عجیب بات. کیسے ہوتا تھا ایسا؟ جب نبی پاک غزوات کے لیے جاتے تھے, جنگ کے لیے جاتے تھے, تو کچھ لوگ آتے تھے پیارے آقا کی بارگاہ میں, نبی پاک کی باتیں سنتے, آپ کا دیدار کرتے, کلمہ پڑھتے اور جنگ میں شامل ہو جاتے, شہید ہو جاتے. موقع ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا, کوئی وقت ہی نہیں آیا نماز پڑھنے کا. مگر مرتبہ کیا مل گیا کہ کسی غوث, کتب, ابدال کوئی برابر ہی نہیں پہنچ سکتا. تو پتہ یہ مرتبہ ملا کیسے تھا؟ یہ مرتبہ ملا ہے جلوائے جانا دیکھنے کی وجہ سے. اچھا, یہ بڑی عشق والی اور بڑی گہری بات ہے, کہیں پڑھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہے بڑی گہری بات. کہتے ہیں کسی کی منہ دکھائی ہوتی ہے, کسی کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے آج اس کا دیدار کیا تو اس کو کوئی تحفہ دینا ہے. حبیب پاک کے چہرہ انور کی جس نے زیارت کر لی, صرف زیارت ایمان کی حالت میں کر لی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا, رب کریم نے اس کو انعام کیا عطا فرمایا کہ اس کو صحابی بنا دیا. اب دنیا کا کوئی غوث, کوئی کتب, کوئی ابدال اس کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. یہ محبوب کریم کے جلوے کی رعنائیاں اور ان کے دیدار کی برکتیں ہیں. اور پھر تابعی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سیکنڈ لیئر ہے. فرسٹ لیئر صحابی ہے, سیکنڈ لیئر ہے تابعی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی صحابی کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا. یہ ہے تابعی. تابعی بھی جنتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ جس نے کسی تبع تابعی کہلاتے ہیں, جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کا دیدار کیا اور اس کا انتقال بھی ایمان پر ہوا, اس کو تبع تابعی کہتے ہیں. یہ 3 ادوار ہیں. کبھی آپ کتاب میں پڑھیں گے نا, پرانی کتاب میں قرون ثلاثہ پڑھیں گے آپ, 3 ٹاپ لیول کے دور, 3 ادوار, دا ٹاپ ایرا آف دا ورلڈ. یہ 3 وہ دور ہیں جو سب سے مبارک دور کہلائے. نمبر 1 صحابہ, پھر تابعی اور پھر تبع تابعی. اب یہ جو حضرت وہب بن منبہ ہیں یہ تابعی ہیں. چلے ایک اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں, 4 فقہ کے امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور امام مالک. چاروں کمال ہیں, چاروں ہمارے سر کے تاج ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان چاروں میں افضل کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, کیونکہ آپ تابعی ہیں. امام اعظم نے کئی صحابہ کی صحبت اٹھائی, ان سے ملاقات کی, ان کا دیدار کیا. بہرحال اب میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف. ون آف دا امیزنگ واقعہ ہے. حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے, یہ اللہ کے خلیل, اللہ کے دوست. اور اللہ اکبر, موضوع میرا آج نہیں ہے لیکن باتیں ذہن میں آتی جا رہی ہیں. میرے بچے بھی ہیں, ینگسٹر بھی ہیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور پڑھیں. ہی از ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی آف دا ہسٹری آف یونیورس. کمال شخصیت ہیں. حضرت ابراہیم کی بہت ساری شانیں ہیں, مگر جو کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ چار جو آسمانی مذاہب ہیں نا, ان چاروں مذہبوں میں حضرت ابراہیم کا ادب ہے, آپ کا احترام ہے, وہ تمام آپ کو مانتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ ابو الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے.
اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. بہرحال اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ رخت سفر باندھیں، دنیا کا سفر کریں اور ہمارے عجائبات دیکھیں، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں. تو آپ نے رخت سفر باندھا اور روانہ ہو گئے. تو چلتے چلتے جب آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے تو وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لیے جا رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے غلام، کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ تو عرض کیا جی ہے، جو آپ کہیں آپ کو پیش کر دوں گا. آپ کو کیا چاہیے آپ بتائیے، پانی چاہیے یا دودھ چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پانی پلا دو. اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور قریبی چٹان کے پاس گیا، وہاں رک کر کچھ بولا. چٹان پر اس نے اپنا عصا مارا تو چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. حضرت ابراہیم کو اس نے پانی بھر کے پانی پلا دیا. اچھا، حضرت ابراہیم نے بھی اپنا تعارف نہیں کرایا تھا کہ آپ کون ہیں. آپ نے پانی پیا اور حیرت سے غلام کو دیکھنے لگے. تو اس نے غلام نے دیکھا کہ بڑے حیران ہو رہے تھے. آپ کو حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا حیرانی نہیں ہوگی، تم نے جا کے لکڑی ماری، ڈنڈے ماری اور پتھر سے پانی نکل آیا. تو کہا میں آپ کو راز بتاؤں؟ تو کہا بتاؤ. کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے ایک نبی ہیں اور اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے، اور میں خلیل اللہ کے وسیلے سے جو بھی مانگتا ہوں نا اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے. میں ابھی اس چٹان پر گیا تھا، میں نے اسی خلیل اللہ کا نام لیا تو پانی کا چشمہ آ گیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ہی وہ خلیل اللہ ہوں جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا. اللہ اکبر. یہ سن کر تو غلام کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ میں تو روز جس کے وسیلے سے کام کر رہا ہوں وہ آج میرے سامنے آ گئے. وہ کہتے نا، وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. دل ہی دل میں اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا. کہتے واقعی سچ بتا دیں آپ ہی خلیل اللہ ہیں؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ہاں میں ہی خلیل اللہ ہوں. اللہ اکبر. یہ سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گرا، یعنی خوشی کے مارے اسے کنٹرول نہیں ہوا اور اس کی روح قبض ہو گئی. روایت میں آتا ہے اس وقت آسمان سے ایک نور اترا اور اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا. جب وہ نور چھٹا تو پتہ نہیں چلا وہ لاش کہاں گئی. وہ نور سے اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا. یہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہوا. آپ اور آگے بڑھے، ایک پہاڑ پر پہنچے. وہاں ایک گھر تھا، اس کے 2 دروازے تھے. آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے. اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر 70 خوبصورت حلے، خوبصورت لباس ڈالے ہوئے تھے اور سر کے پاس ایک تختی رکھی ہوئی تھی. لاش، اس کے اوپر 70 قسم کے ڈریسز اور ایک تختی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس تختی کو پڑھا تو اس پر پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، میں نے ہی شہر ارم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میری ساری تدبیریں رد ہو گئیں. میں نے دنیا بھر سے ڈاکٹروں کو جمع کیا، کوئی بھی میری موت کو ٹال نہ سکا. بس جس نے بھی مجھے دیکھا اب اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اے لوگو، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو. تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جیسی بادشاہت کا مالک میں تھا. تم اتنا عرصہ زندہ نہیں رہے، نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا. تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا میں نے جمع کیا. ہاں ہاں سن لو، دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے. یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. شاعر کہتے ہیں نا، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا. موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا. 2 واقعات اور ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے. پہلا، خوش نصیب کیسا غلام تھا، کیسا عقیدہ تھا، کیا اللہ کے نبی سے محبت تھی، اور اس عقیدے کی برکت دیکھیں کہ ان کے وسیلے سے جو مانگتا تھا اللہ عطا فرما دیتا تھا. ایکچولی یہ جو دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں میں جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کا بلیف کا اسٹینڈرڈ کتنا ہے، لیول بلیف کیا ہے. اس کو محبت اتنی تھی حضرت ابراہیم سے، بھروسہ اتنا تھا اللہ پر کہ میں خلیل اللہ کا وسیلہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اللہ میری مشکلیں ٹال دے گا، میری مصیبتیں حل کر دے گا. اور ایسا ہی ہوتا تھا. اس سے پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی کیا ہے، اور اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ والوں کا وسیلہ